ناظرین گرامی السلام علیکم۔ قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں انسان کی خدمت کی۔ کچھ تو انسانیت کے بہت کام آئے اور کچھ نے تو انسانیت کو مشکلات سے دوچار کر دیا، اور یہ دنیا انہی دو قسم کے لوگوں سے مل کر بنی۔ یہ انسان خدا کے یا پھر شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کی پیروی صرف اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ اس کے مطابق کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا شمار شیطان کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ خود تو اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس شخص کا تعلق روح سے تھا۔ اس بدبخت کی ناجائز خواہشات نے اس کو اس قدر اپنی گرفت میں کر رکھا تھا کہ اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سی عورتوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا، یہاں تک کہ اس نے ملکہ روس کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کہ کس طرح شیطان کی مرض سے عورتوں کو اتنی آسانی سے جنسی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ ناظرین گرامی، مزید ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی رسائی بآسانی آپ تک ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اس شخص کا نام ریسپوٹن تھا۔ یہ شخص کچھ اس طرح اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ مجھے دیکھو، میرا معاملہ خدا کے ساتھ کچھ ایسا ہے، اگر تم نے مجھے بوسہ دیا تو سمجھو تم نے خدا کو بوسہ دیا، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو سمجھو تم نے خدا سے جھوٹ بولا۔ میں اپنے گناہ خدا کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ گناہ تمہارے گناہوں کی طرح نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے جن کی کوئی وقت نہیں۔ میرے گناہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اس شخص نے اپنی طاقتوں کے بلبوتے پر پورے روس کو اپنا مرید بنا رکھا تھا۔ اس شیطان کے پیروکار نے عورتوں سے زیادتی کی تاریخ رقم کی جو ابھی تک تاریخ میں نہیں ملی۔ 1000 سالہ تاریخ میں ریسپوٹن کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو اپنی دماغی اور شیطانی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو بھی قابو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ریسپوٹن اپنے والدین کی 8ویں اولاد تھا۔ اس سے پہلے جو اس کے بھائی بہن پیدا ہوئے تھے وہ پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے۔ ریسپوٹن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت بچپن سے ہی پرسرار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں تب سے شیطانی طاقتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً بیماریوں کو شفا دینا اور جانوروں کی زبانوں کو جاننا وغیرہ۔ جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت کا تب پتہ چلا جب ایک مرتبہ اس کے گاؤں میں گھوڑا چوری ہو گیا تو ریسپوٹن جانوروں سے تفتیش کرتا ہوا چور کے گھر جا پہنچا۔ اس واقعے کے بعد ریسپوٹن زیادہ مشہور ہو گیا۔ ریسپوٹن کے والدین کا تعلق مسیح مذہب سے تھا۔ وہ اپنے ساتھ چرچ میں بھی لے کر جایا کرتے تاکہ وہ مذہبی تعلیمات حاصل کر سکے، لیکن یہ اپنی چھوٹی سی عمر میں کئی شرمناک کام سر انجام دے چکا تھا، جس میں شراب نوشی، چوری چکاری اور عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی شامل ہے، اور وہ اس کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ اور اس کی شیطانی طاقتوں کا آغاز تب ہوا جب وہ اپنی عادات کو پورا کرنے کی طلب کی شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس کو راہ صرف شیطانی قوتوں میں دکھی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب شیطانی پیشوا بن کر اپنے کام سر انجام دے گا، اور اپنے ہی مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہے 1886 کی، جب ریسپوٹن نے روس کے ایک نابالغ نامی قصبے میں قیام کیا۔ یہاں پر اس کی ملاقات برسکویا ڈورا نامی خاتون سے ہوئی۔ یہ خاتون نیک اعمال کی مالک تھی۔ چند ماہ تک ان کی ملاقات جاری رہی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ 1887 میں جب ریسپوٹن 18 سال کا تھا تو اس نے اس خاتون سے شادی کر لی۔ یہ خاتون ریسپوٹن کے ساتھ وفادار رہی، ریسپوٹن کی موت تک اس کا ساتھ دیا۔ ریسپوٹن نے اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے روسی خواتین کو مطمئن کرنے کا فن جان رکھا تھا۔ وہ ایک ایسا جادوئی جال کا استعمال کرتا کہ جب کوئی عورت اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی تو اس پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتی۔ مذہبی تعلیم کے مالک ہونے کے باوجود وہ شیطانی منصوبہ بندیوں میں مشغول رہتا۔ اس نے یہ شیطانی علوم سائبیریا کے جنگلات میں قیام کے دوران جانا، اور جب وہ چند عرصے بعد واپس آیا تو لوگوں کو دیکھ کر وہ شراب نوشی اور گوشت کو معیوب سمجھتے ہیں، تو اس نے اپنے ہی مذہب کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کا سوچا اور مذہبی تعلیم دینا شروع کر دی، اور اپنے علم سے لوگوں کے دماغ اپنی طرف سے اس طرح گرفت میں کر لیتا کہ یہ لوگ اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا چاہ کر بھی اس کے قبضے سے نکلنا نامشکل تھا۔
اس نے مہینے میں ایک ایسا دن مقرر کر رکھا تھا جب وہ اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر زنا اور شراب نوشی سمیت تمام بڑے برے کام سر انجام دیتا۔ اس دوران اس کی شہرت روس کے کونے کونے تک جا پہنچی تو اس کو روس کے ایک شاہی خاندان نے اپنے شہزادے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بلوایا۔ جب وہ شاہی خاندان میں پہنچا تو اس نے روس کی ملکہ کے حسن سے متاثر ہو کر برے ارادے سے علاج کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ چونکہ بیمار تھا، ریسپوٹن کی شیطانی مرض کے تحت ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ ملکہ روس کو بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ شاہی چرچے کے ساتھ ساتھ اس اپنے بڑے پیمانے پر سازش کر کے کامیاب ہونے کی امواق نظر آنے لگے۔ روس کے شاہی خاندان میں وہ اپنا جادو دکھا چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ روس کے بادشاہ کے کچھ غلط فیصلوں کے چلنے کئی لوگوں ریسپوٹن کے خلاف ہوئے۔ وہ ریسپوٹن کو ان فیصلوں کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب اسے مارنے کی کوشش کی گئی تو اسے پہلے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی اور پھر بھی وہ نہیں مرا۔ اس کے بعد اسے پاس سے گولی ماری گئی۔ گولی مارے جانے کے باوجود بھی دور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اس کو کئی گولی ماری گئی، پھر وہ مرا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں، گزشتہ سالوں میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ مووی کنگز مین میں بھی ریسپوٹن کا کریکٹر بنایا گیا۔ اس فلم میں بھی روس کے بادشاہ کے وزیر کے طور پر کریکٹر سر انجام دے رہا تھا۔ اس فلم میں بھی جب اس کو قتل کرنے کے لیے بلایا گیا تب وہ منی ٹریپ کیا گیا، پھر اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ نہیں مرا تو اسے گولی مار دی گئی۔ اس کے باوجود بھی دور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس دوران لڑائی میں اس کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا اور آپ کا سفر یہی تک تھا، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔